اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برج کورس کا 18واں دن ہے اور ہم 7ویں جماعت کے اردو کے 18ویں شیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پہلا کالم ہے آؤ معلوم کریں۔ استاد یا سرپرست کی مدد سے دیے گئے اقتباس کو سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بولنا۔ پہلے دیے گئے اقتباس یعنی پیراگراف کو بغور پڑھیں۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اس کالم میں ایک پیراگراف ہے، تخلیقیت۔ دیکھیے یہ چیز تخلیقیت کا مطلب یہی سمجھ لیں گے تو اچھا ہے، مطلب نیا پن، کوئی نئی چیز، نیا پن کرنے کی کوئی کھوج لگانا یا نیا کام کرنے کے لیے غور و فکر کرنا یا نیا کام کرنا، اسے تخلیقیت کہتے ہیں۔ تخلیقیت آپ میں اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے دیگر افراد کے کام کرنے کے طریقے کو نمایاں کرتی ہے۔ مسلسل نئی مہارتوں کا حصول مؤثر نتائج حاصل کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم موجود وسائل کا بہترین استعمال کرنا، وسائل کا انتظام، وقت اور توانائی کی بچت بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تنقیدی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یوں کہیے کہ تخلیقیت اور تخیل دراصل 21ویں صدی کے لازمی عنصر ہے۔ اگر آپ نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں، کسی کمپنی میں آپ افسر بننا چاہتے ہیں یا آپ اپنا خود کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، 21ویں صدی میں اپنی ملازمت یا کاروبار کے بقا کے لیے تخلیقی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ حال ہی میں ایک جائزے کی رپورٹ اخباروں میں شائع ہوئی کہ ہندوستان کے تقریباً 50% تعلیم یافتہ نوجوانوں میں 21ویں صدی کے مطابق پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے مطلب کمی ہے۔ اپنے پیشے میں، اپنے فن میں ماہر ہونا آپ کو دیگر افراد سے ممتاز کرتا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں میں ان مہارتوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کا اس میں نہایت ہی اہم رول ہے۔ یہ ایک پورا پیراگراف میں نے پڑھا۔ اب دیکھتے ہیں، آؤ مشق کریں۔ درج بالا پیراگراف کا مطالعہ کیجیے اور تخلیقیت اور تخیل کو کس طرح فروغ دیا جائے اس پر 5 جملے لکھیے۔ دیکھیے تخلیقیت مطلب نیا پن، کوئی کسی نئی چیز کرنا، نیا کام کرنا، نئی ٹیکنیک استعمال کرنا، یہ تخلیقیت ہے۔ اور تخیل مطلب سوچ۔ اب ان تخلیقیت اور تخیل کو کس طرح فروغ دیا جائے تو اس کا جواب ہم 5 جملے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، 5 یا کئی اور جملے آپ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے اندر موجود، اس کا جواب میں بتا رہا ہوں، اپنے اندر موجود اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے ان صلاحیتوں کو پہچاننا۔ دوسرا، ان صلاحیتوں کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے لیے غور و فکر کرنا۔ ان صلاحیتوں کے استعمال کے لیے ہمیں کن وسائل کی ضرورت ہے، ان تمام وسائل کا انتظام کرنا۔ وسائل کا انتظام ہونے کے بعد ان وسائل کا بہترین استعمال کرنا۔ غور و فکر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بڑوں، استادوں اور والدین سے مشورہ کرنا تاکہ تخلیقیت میں اور اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ محنت اور لگن سے مقصد کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑنا۔ یہ وہ جملے ہیں جو تخلیقیت اور تخلیق کو فروغ دیتے ہیں۔ شکریہ۔ تو یہ میں نے جواب آپ کو بتایا۔ آپ اس میں اور کئی جملے شامل کر سکتے ہیں، اپنے بڑوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، اور تخیلاتی بنیں۔ اپنے اطراف کے مسائل پر اپنے والدین سے بات کریں اور ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس چیلنج تخیلاتی بنیں، اس کالم میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے اطراف میں جو مسائل ہیں اس سے اپنے والدین سے بات کریں۔ اس مسائل پر بے شمار مسائل ہیں، جیسے غریبی ایک مسئلہ ہے، تعلیم کا ڈراپ آؤٹ یعنی تعلیم کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ بچے مکمل تعلیم نہیں حاصل کرتے ہیں، کچھ سال اسکول گئے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تعلیم۔ اسی طرح سے بچہ مزدوری
اسی طرح سے مفاد پرستی، ہر انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے فائدہ اٹھاؤں، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں اور معاشرے کے خلاف ہیں۔ ہمیں اس کے خلاف جدوجہد کرنا ہے۔ ہمیں ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے اچھے لوگوں کا، اچھی سوچ رکھنے والوں کا ایک گروپ بنانا ہے، لوگوں کو جا جا کر سمجھانا ہے، اور اچھے معاشرے کے لیے اپنے محلے میں ایک ایسا گروپ قائم کرنا ہے جو اس پر نظر رکھ سکے اور غور و فکر کرے اور اچھے کاموں کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔